حضرات گرامی قدر جس وقت انسان اپنے بچے کو بھٹکتا دیکھتا ہے، اپنی بیٹی کو بھٹکتا دیکھتا ہے، انسان فوراً سے پہلے گھبرا جاتا ہے، فوراً سے پہلے سوچنا شروع ہو جاتا ہے میرے مال کا فائدہ کیا، میرے کیریئر کا فائدہ کیا، حضرات گرامی قدر میری شہرت کا فائدہ کیا، میرے منصب کا فائدہ کیا۔ اگر میرا بیٹا اور بیٹی بھٹک جاتے ہیں حضرات گرامی قدر، اس موقع کے اوپر جو انسان ہوتا ہے اپنے بیٹے بیٹی کو نصیحت کرتا ہے، بیٹے یوں نہیں کرنا، بیٹی یوں نہیں کرنا، بیٹی ذرا سیدھے راستے کے پر آ جاؤ، بیٹی ذرا پلو کو سنبھال کے چلو، بیٹی ذرا نقاب کو پہن کے چلو، بیٹے ذرا ادب کے ساتھ چلو، بیٹے زمین کے اوپر تواضع کے ساتھ چلو، بیٹے ذرا ٹہنوں کے اوپر سے شلوار کو اٹھا کے چلو، بیٹا ذرا داڑھی کو رکھ کے چلو، بیٹا سنت رسول ہاشمی کی اتباع کرتے ہوئے چلو۔ باپ اس کو پکار پکار کے روکتا ہے، بیٹے اس طرح نہیں کرنا، بیٹیا اس طرح نہیں کرنا۔ یہ کون سے باپ ہیں جو احساس والے ہیں، جو حساس ہیں، جن کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا مستقبل عزیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے خالق و مالک ہے، ہمارے رازق ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے پالن ہار ہیں، ہمارے پروردگار ہیں، انہوں نے انسان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے، جہنم کے راستے سے ہٹانے کے لیے، اس کو سیدھے راستے کے پر چلانے کے لیے قرآن مجید کا نزول فرما دیا، آیات بینات کا نزول فرما دیا، آیات محکمات کا نزول فرما دیا۔ کس لیے فرما دیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ کو اپنے بندے کا کفر کے اوپر جانا پسند نہیں ہے، اللہ کو اپنے بندے کا جہنم میں جانا پسند نہیں ہے، اللہ کو اپنے بندے کا بھٹک جانا پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیات بینات کا نزول فرما دیا، آیات محکمات کا نزول فرما دیا، تاکہ میرا بندہ اگر بھٹکنے لگے آیات محکمات اس کو روکیں، آیات بینات اس کو روکیں، آیات محکمات اس کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندے تو کدھر جا رہا ہے، اللہ کے بندے تو کہاں بھٹک رہا ہے، اللہ کے بندے تو کون سے راستے پہ چل رہا ہے۔ لیکن بندہ خدا تو تبھی سنبھلے گا، بندہ خدا تو تبھی سیدھے راستے پہ چلے گا اگر اس کے سامنے قرآن مجید کی آیات بینات موجود ہوں گی، اگر اس کے سامنے قرآن مجید کی آیات محکمات موجود ہوں گی۔ لیکن جس نے مدت مدید سے قرآن کے صفحات کو کھولا ہی نہیں، جس نے مدت مدید سے اس کے مطالب کو سمجھا ہی نہیں، جس نے مدت مدید سے اس کے مفاہیم کے پر غور ہی نہیں کیا، وہ سنبھلے تو کیوں کر سنبھلے، وہ سیدھے راستے پہ چلے تو کیوں کر چلے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ظلم کا شائبہ نہیں ہے، اور میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا۔ میں نے اللہ کے بڑے بڑے متنوع نام دیکھے، میں نے اللہ کی بڑی بڑی اعلیٰ اور عرفہ صفات دیکھی، لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں دو ناموں کو موجود نہیں پایا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کو میں نے قریب پایا، اللہ کو میں نے رحمان پایا، اللہ کو میں نے رحیم پایا، اللہ کو میں نے جبار پایا، اللہ کو میں نے غفار پایا، اللہ کو میں نے قہار پایا، اللہ کو میں نے قدوس پایا، اللہ کو میں نے سلام پایا، اللہ کو میں نے ذوالجلال والاکرام پایا۔ لیکن میں نے اللہ کو ظالم نہیں پایا، میں نے اللہ کو بعید نہیں پایا، میں نے اللہ کو قریب ہی قریب دیکھا، میں نے اللہ کو مہربان ہی مہربان دیکھا۔ اللہ کے ناموں میں نہ ظالم شامل ہے، نہ اللہ کے ناموں میں بعید شامل ہے۔ حضرات گرامی کہتے جب وہ قریب ہی قریب ہے، جب وہ ہم کو بلا رہا ہے، جب وہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تمسک کی دعوت دے رہا ہے، جب ہمیں قرآن مجید کے مطالب کو سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے، تو حضرات گرامی قدر نصیب تو ہمارے چل گئے، بہت تو ہمارے گھٹ گئے، قسمت تو ہماری مٹ گئی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات سے روگردانی کو اختیار کیا، اللہ کے قرآن مجید کے ساتھ لا تعلقی کو اختیار کیا، اللہ کے قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب کے پر غور نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر آج عالم یہ ہے، ایک مسلمان ہو اور اس کا تعلق و پالا کسی یہودی سے پڑ جائے، وہ یہودی سے بات نہیں کر سکتا، کسی عیسائی سے پڑ جائے کسی عیسائی سے بات نہیں کر سکتا، کسی ہندو سے پڑ جائے کسی ہندو سے بات نہیں کر سکتا، وہ یہ تو بتلا سکتا ہے بزنس مینجمنٹ کے اصول کیا ہیں، وہ یہ تو بات بتلا سکتا ہے لیڈرشپ کے نئے ٹرینڈز کو سیٹ کیسے کیا جائے گا، وہ یہ بات تو بتا سکتا ہے اسٹیٹسٹکس کا عروج کیا ہے، وہ یہ بات تو بتلا سکتا ہے بیلنس آف ٹریڈ کیا ہے، وہ یہ بات تو بتلا سکتا ہے مائکرو بایولوجی کیا ہے، وہ یہ بات تو بتلا سکتا ہے جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے، وہ یہ بات تو بتلا سکتا ہے نیوٹن کے قوانین حرکت کیا ہیں، وہ یہ بات تو بتلا سکتا ہے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے، وہ یہ بات تو بتلا سکتا ہے کون سی چیز کا ٹریڈ اور کون سی چیز کا ٹرینڈ جو ہے اس وقت باقی ٹرینڈ سے اوپر جا رہا ہے۔ لیکن دکھ کی بات ہے اگر نہیں بتلا سکتا تو قرآن مجید کے ڈوگماس کو نہیں بتلا سکتا، قرآن مجید کے عقائد کو نہیں بتلا سکتا، قرآن مجید میں عمل صالح کے
بیان کو نہیں بتلا سکتا، قرآن مجید کی آیات بینات اور قرآن مجید کی آیات محکمات کو نہیں بیان کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، جو جتنا بلند ہوتا ہے اس کا بھیجا ہوا لیٹر بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چٹھی جو ہے کسی ایم این اے کے گھر سے آئے تو لپک کے پکڑے گا، چٹھی کسی وزیر کے گھر سے آئے تو اور لپک کے پکڑے گا، چٹھی وزیر اعلیٰ کے گھر سے آئے تو اور لپک کے پکڑے گا، چٹھی گورنر کے پاس سے آئے تو اور جھپٹ کے پکڑے گا، چٹھی وزیر اعظم ہاؤس سے آئے تو اور آگے بڑھ کے پکڑے گا، چٹھی آرمی چیف کے گھر سے آئے تو اور لپک کے پکڑے گا، چٹھی چیف جسٹس کے پاس سے آئے تو اور لپک کے پکڑے گا۔ اللہ نے چٹھی کو تیری طرف بھیجا، اللہ نے اپنے پیغام کو تیری طرف بھیجا، اللہ نے اپنی کتاب محکم کو تیری طرف بھیجا، اللہ نے آیات بینات کو تیری طرف بھیجا، اللہ نے قرآن مبین کو تیری طرف بھیجا، اللہ نے کتاب مبین کو تیری طرف بھیجا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے تو اس کتاب کی عزت کرنے کے پر تیار نہیں ہے، تو نے اس کتاب کو بھلا دیا، تو نے اس کتاب کو اپنے پیچھے پھینک دیا، تو نے اس کتاب کے پیغامات سے روگردانی کو اختیار کیا۔ تو کیا کرتا ہے؟ تو نے جب بھی قرآن کو تھاما، تو نے جنازوں کے موقع کے پر ایصال ثواب کے لیے قرآن کو تھاما، تو نے جب بھی تھاما بیٹی کو الوداع کرتے ہوئے اس کو اپنے گھر سے نکالتے ہوئے اس کے سائے کے نیچے سے گزارا، تو نے جب بھی قرآن کو تھاما پنچایتوں کے اندر قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن کو تھاما۔ کبھی تو نے قرآن مجید کے مفاہیم پہ غور کیا؟ کیا تو نے کبھی قرآن مجید کے مطالب پہ غور کیا؟ کیا تو نے کبھی قرآن مجید کی آیات محکمات پہ غور کیا؟ کیا تو نے کبھی قرآن مجید کی آیات بینات پہ غور کیا؟ حضرات گرامی قدر، آج اگر امت مسلمہ نے قرآن مجید کی آیات محکمات پہ غور کیا ہوتا، اس کی آیات بینات کے اوپر غور کیا ہوتا، اس کے مفاہیم اور مطالب پہ غور کیا ہوتا، تو رب کعبہ کی قسم ہے وہ ذلت اور رسوائی کے ایام کہ جو ان دنوں کے اندر جن ایام سے امت گزر رہی ہے، حضرات گرامی قدر، ہمیں یہ دن دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوتے۔ ہمیں یہ دن دیکھنا اس لیے نصیب ہوئے کہ ہم نے قرآن مجید کو بلا دیا، تو اللہ حکم الحاکمین جو قرآن کا نازل کرنے والا ہے اس نے بھی ہمیں بلندیوں سے اٹھا کے پستیوں کے اندر گرا دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی عروج کا ایک ہی راستہ ہے، آج بھی سربلندی کا ایک ہی راستہ ہے، آج بھی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے، آج بھی ارتفاع کا ایک ہی راستہ ہے، آج بھی بلندی کا ایک ہی راستہ ہے، آج بھی جنت کا ایک ہی راستہ ہے، آج بھی عروج کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ تمسک بالقرآن کا راستہ ہے، وہ قرآن مجید سے وابستگی کا راستہ ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ میرے پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، جو کتاب اللہ سے تمسک کو اختیار کرتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، میں ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا، میں ان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حضرات گرامی قدر، آپ دیانتداری سے بات کریں، باپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ حکم الحاکمین تو کل کائنات کا پالن ہار ہے، ماں کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تو سینکڑوں ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو بچہ باپ کا مؤدب ہو، وہ جو بچہ ماں کا احترام کرنے والا ہو، آپ مجھے یہ بات بتلائیں، کیا ماں باپ کبھی اس کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، جب بچہ والدین کی باتوں کو سننے والا ہو، توجہ کے ساتھ ان کی طرف کان کو لگانے والا ہو، مجھے یہ بات بتلائیے وہ والدین کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کو کس قدر حاصل کر لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تم آیات اللہ بینات کو پڑھنے والے ہو، تم اللہ حکم الحاکمین کی آیات پہ غور و فکر کرنے والے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پہ تدبر کرنے والے ہو، تم ان کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے والے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عروج کے راستے کے اوپر نہ چلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلندیوں کے راستے پہ نہ چلائے۔